بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب نفخ صور کی ابتدا ہو چکی ہوگی اور یہ دنیا سمیت ہر جاندار چیز فنا ہو چکی ہوگی اور سوائے رب سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی باقی نہ رہے گا، تب رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا، أين أبناء الجبابرة؟ لمن الملك اليوم؟ دنیا میں جبر کرنے والے کہاں ہیں؟ دنیا میں متکبر بننے والے کہاں ہیں؟ آج کے روز کس کی بادشاہی ہے؟ طویل سناٹے کے بعد اللہ خود ہی اس سوال کا جواب فرمائے گا، للہ الواحد القہار۔ آج کے روز بادشاہی صرف اللہ واحد قہار کی ہے۔ پھر ایک مدت کے بعد جب اللہ چاہے گا ایک نئے سرے سے زمانے بنائے گا جو اس زمین سے بالکل مختلف ہوگی، جس کے مطابق کہا گیا ہے تانبے اور پیتل کی ہوگی، اور اس میں نہ کوئی درخت ہوگا، نہ پہاڑ، نہ عمارت، نہ سمندر، نہ سائے کے لیے ایک بھی تنکا، اور سورج کو 1 میل کے فاصلے پر لا کھڑا کیا جائے گا۔ پھر رب تبارک تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور سور پھونکنے کا حکم دے گا، جسے نفخ ثنائیہ کہا گیا ہے۔ اس آواز سے سارے انسان ننگے پیر ننگے بدن اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ سب سے پہلے امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے اٹھیں گے، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیں گے، اور تمام انبیاء، اولیاء اور شہداء اور اہل ایمان اٹھیں گے۔ پھر فجار، فساق اور کفار مشرکین اٹھیں گے۔ کفار و مشرکین وہ منظر دیکھ کر شدید خوف میں ہوں گے، آنکھیں پتھرائی ہوں گی، دل کانپ رہے ہوں گے اور کلیجے منہ کو آئیں گے۔ کسی کو کچھ خبر نہیں ہونے والا کیا ہے، اور نہ کوئی کسی کی طرف دیکھے گا، نہ ہی کسی کے منہ سے آواز نکلے گی۔ جب سب اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھ چکے ہوں گے تو سبھی پہ فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے، وہ انہیں میدان حشر تک پہنچا دیں گے۔ سب ایک دم سیدھے گرتے پڑتے چلے جا رہے ہوں گے، اور سب کو یہ احساس ہوگا کہ آج امتحان زندگی کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ کسی کی اونچی سانس لینے کی مجال نہ ہوگی۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ مجرموں، آج کے روز تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ اس کے بعد سب الگ الگ گروہ میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ سورج کی پرستش کرنے والوں کا الگ گروہ، ستاروں کی پرستش کرنے والوں کا الگ گروہ، آگ کی پرستش کرنے والوں کا الگ گروہ، بتوں کی پرستش کرنے والوں کا الگ گروہ، قبروں کی پرستش کرنے والوں کا الگ گروہ۔ منافقوں کا گروہ اور مرتدوں کا گروہ ایک طرف، اور دوسری طرف نیک اور اہل ایمان کو ان کے عقیدات اور ان کے اعمال کے مطابق الگ الگ گروہ میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ میدان حشر میں لوگ ننگے بدن اور ننگے پیر کھڑے ہوں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا، اور زمین دہک رہی ہوگی، پیر رکھنا مشکل ہوگا، دور دور تک ایک تنکے کا سایہ بھی نہ ہوگا۔ لوگ اپنے عقیدات اور اعمال کے مطابق پسینے میں سرابور ہوں گے، بدن آگ سے جل رہا ہوگا، اور بھوک پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا۔ تقریباً 50,000 سال لوگ ایسے کھڑے رہیں گے، اور تنگ ہو کر لوگ کہیں گے، اے اللہ اس مصیبت سے نجات دے، حتیٰ کہ جہنم میں ڈال دے۔ لوگ لاچار ہو کر اللہ نبینا حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں جگہ دی، آپ اللہ کے جانب ہماری سفارش کریں کہ اللہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کر کے فیصلہ سنائے اور ہمیں اس حشر سے نجات دے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے، رب ذوالجلال آج اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ میں نے جنت میں شجر کا پھل کھا لیا تھا، مجھے آج اس کا ڈر ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اور سارے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر طلب کریں گے، لیکن وہی جواب آئے گا، آج میرا رب اس قدر جلال میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا، نہ آئندہ ہوگا۔ میں نے اپنے قوم کے لیے بددعا کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئے تھے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا رب اس کے متعلق سوال نہ کر لے۔ تم سب ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ سب تھک ہار کر رسول ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے خلیل بھی، اللہ کے بارگاہ میں حضور دعا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے، اے لوگو، میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں رب اس کے متعلق سوال نہ کر لے، لہٰذا تم سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ بھاگتے ہوئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ دیکھ رہے ہیں نا ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، آپ سے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہو کر آپ کی فضیلت دنیا کو بتائی، حضور
اپنے رب کے بارگاہ میں ہماری سفارش کریں۔ موسیٰ کلیم اللہ بھی وہی جملہ دہرائیں گے، اور آج میرا رب بہت ہی غصے میں ہے اور دنیا میں مجھ سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کا سوال نہ پوچھ لے، لہٰذا تم سب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ سب لوگ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے آپ تو اللہ کے رسول و رسول ہیں، جس کو اللہ نے بنا باپ کے پیدا کیا، اور رب کا کلام ہے کہ میں نے اپنی روح اس میں پھونکی ہے، حضور آپ تو ہماری سفارش کر دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دے کر کہیں گے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، لہٰذا تم سب محمد ابن عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، آج وہی تمہاری مدد کریں گے۔ لوگ سید الانبیاء رحمۃ اللہ للعالمین شفیع المذنبین کی خدمت میں حاضر ہو کر کہیں گے آپ اللہ کے محبوب خاتم النبی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، حضور اپنے رب کے بارگاہ میں ہماری سفارش کریں کہ وہ حساب و کتاب کا آغاز فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں سفارش کے لائق آج صرف میں ہی ہوں۔ تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، اور بہت ساری باتیں بچی ہیں قیامت سے ریلیٹڈ جو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم کور اپ کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔